أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو سورہ فاتحہ کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر اولاً سورہ ناس تک کی تفسیر کی گئی تھی، اس لیے کہ یہ صورتیں ایسی ہیں جو روزانہ ہم نمازوں میں سنتے ہیں یا ہم خود اس کی تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اپنے نوافل کے اندر، اپنے سنن کے اندر اس کی تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں، اور بار بار یہ صورتیں نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، فرائض کے اندر، اور ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کسی بھی جلسے وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان صورتوں کو ہم سنتے ہیں، اس لیے اولاً اس کا ترجمہ اور تشریح کی گئی تھی۔ ایک بار یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو 3 صورتیں مکمل ہو گئی تو آج اولاً پہلے اس کا ترجمہ کر دیا جائے، پھر آگے دوسری صورت کی تفصیل شروع کی، تاکہ جو ترجمہ گزر چکا ہے دوبارہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، اور جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی تھیں وہ ہمارے ذہنوں میں دوبارہ آ جائے۔ وہ ضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روشنی کی قسم کھائی ہے کہ ہم قسم ہے ان کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جبکہ وہ ٹھہر جائے، 2 چیزوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد کہا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی تھی، تو تب کفار نے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال چھوڑ دیا، آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس وقت کی آیت نازل ہوئی تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پر جو انعامات ہیں اس کا بیان ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ کیا آپ کو نہیں پایا یتیم پس آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور ابھی آپ بچپن میں ہی تھے اور آپ کی والدہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھا دیا گیا، تو کہا آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت سے ناواقف پایا تھا بس آپ کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادر پایا، یعنی آپ کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، فَأَغْنَىٰ، تو آپ کو مالدار کر دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس بہرا یتیم بس آپ اس کے ساتھ سختی سے بات مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والے ہیں، جو سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ ان کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ آپ کی رب کی نعمتیں بس آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیں۔ دوسری صورت ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ الگ الگ کئی واقعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ چاک کرنے کے پیش آئے، کہ کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا۔ کون سا بوجھ تھا؟ جو آپ پر شریعت کے لیے نافذ ہوا تھا، آپ کو اڑن دی اندر سے کہ کس طرح یہ شریعت پوری امت پر نافذ ہو جائے اور ایک ایک اللہ کا بندہ اس کو ماننے والا بن جائے، تو ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، کہ ہر مشقت کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشقت کے بعد آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، جب آپ دوسری متعلقہ عبادات سے فارغ ہو جائیں تو محنت کیا کیجیے۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ دن بھر تبلیغ کریں تو رات میں
آپ اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ سے مانگے اور اللہ سے طلب کریں کہ اے اللہ دعائیں کریں امت کے لیے کہ اللہ اس پوری امت کو راہ راست پر لے۔ تو یہی چیز ہم کو بھی سکھائی گئی ہے کہ ہم دین پر جو بھی اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے ہم دعوت و تبلیغ کا، چاہے ہم درس و تدریس کا، چاہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ راتوں میں اللہ کے سامنے اس کے لیے گر گرائیں۔ تیسری صورت ہے سورۃ تین، والتین والزیتون، قسم ہے انجیل کی اور زیتون کے تیل کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، امن والے شہر سے مراد مکہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ان میں جو برا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مندی کی حالت میں جو عبادت کرتے ہیں، اگر بیماری لاحق ہو جائے تو اسی اعمال کو لکھا جاتا ہے اگر وہ بیماری میں اعمال کو نہیں کر سکتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون چیز ہے تجھ کو قیامت کے بارے میں جو انکار کرواتی ہے، یعنی اب اتنی چیزیں ہم نے دیکھ لی، اللہ کے اتنے وہ دیکھ لیے اللہ کس طرح تغیرات کرتا ہے انسان کے اندر، پھر کون سی چیزیں جو ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ ہم قیامت کے دن کو ڈھونڈتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد کہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس صورت کے بعد مستحب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہ کہے بالا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ جی ہاں میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اب آج کی جو صورت ہے سورہ علق، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی وہ انہی آیتوں کی آئی، اور وہ 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن بعض حضرات کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں اتری ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اتری ہے۔ اب جو روایتیں اس طرح کی الگ الگ ملتی ہیں تو اس میں علماء نے لکھا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی، اور اس وحی کے نہ آنے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشویش میں تھے، آپ کو بھی وقت اندر تھے، اور آپ بھی دکھی رہا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد، اور صحیح روایات میں یہ ہے کہ کچھ 2.5 مہینے یا 3 مہینے تک اس وحی کا سلسلہ منقطع رہا تھا۔ پھر جب اس 3 مہینے کے بعد دوبارہ اس وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں اتری، اور اس وقت بھی وہی حالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مل کر ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اتری ہے، تو سورہ فاتحہ اس طریقے پر کہ پوری صورت ایک ساتھ جو نازل ہوئی، اور سورہ فاتحہ ہے سب سے پہلے جو ایک ساتھ پوری صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب جو وحی کا سلسلہ ہے وہ کس طرح شروع ہوا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ فرماتی ہے کہ وحی کا سلسلہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے خوابوں کے ذریعے شروع ہوا، کہ آپ علیہ السلام کو خواب دکھائے گئے، رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب، اور اچھے خواب آپ علیہ السلام کو دکھائے جاتے تھے۔ جس طرح آپ خواب میں جو چیز دیکھتے تھے وہی واقعہ بالکل پیش آ جاتا تھا، اس میں نہ کسی تعبیر کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی تھی، جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ہے ویسا ہی واقعہ پیش آ جاتا تھا۔
تو سب سے پہلے اولاً آپ کو اس طرح خوابوں کے ذریعے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں لوگوں سے دوری اور خلوت میں جا کر علیحدہ ہو کر ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کر، کہ اب لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے آپ کو ایک تکلیف ہونے لگی اور آپ اس سے دوری اختیار کر لیں، اور ایک کمرے میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا نام لینا آپ کو پسند آیا، تو آپ کو اللہ نے اس بات کے لیے آپ کی طبیعت کو آمادہ کیا، اور آپ نے اس کے لیے غار حرا کو منتخب کیا، جہاں جا کر آپ خلوت میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت کس طرح کی ہوتی تھی، اس میں الگ الگ اقوال ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ نے ایک عبادت اپنا نام لینے کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا، آپ اس طریقے سے اللہ کا نام لیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت نہ نماز تھی نہ روزہ تھا، کسی کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو جو طریقہ تھا اس طریقے پر آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب ضرورت پڑتی تھی اپنے گھر والوں کی خیر خیریت کی، آپ آتے تھے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو توشہ باندھ کر دے دیتی تھی، آپ بھی وہ توشہ لے کر غار حرا میں جاتے تھے اور وہیں پر اپنی عبادت میں زندگی گزارتے تھے۔ اسی وقت آپ پر جو وحی کا سلسلہ نازل ہوا کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور آپ کے پاس آ کر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کس طرح پڑھنا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ طریقہ نہیں پتا تھا کہ کس طریقے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی لکھی ہوئی چیز دیں گے جس کو دیکھ کر پڑھنا ہے، یا کسی اور طریقے سے۔ بھئی لکھی ہوئی چیز دیکھیں تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس میں لکھا ہے، میں کس طرح پڑھوں گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے اتنا کس کر دبوچا مجھے کہ جس کی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہونے لگی، اتنا زور سے دبایا کہ جس کی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہونے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے دوبارہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا، پھر دوبارہ انہوں نے اتنی زور سے دبایا کہ اس کی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی ہی زور سے دبایا جس کی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھ کر سنائی اور کہا کہ آپ اس طرح اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ان کا واقعہ ہے جو ہم نے بہت بار سنا ہے کہ آپ علیہ السلام اس آیتوں کو لے کر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے بہت زیادہ تکلیف اور ہیبت ہو رہی ہے، میں ڈر گیا ہوں، مجھے ایسا خدشہ ہے کہ میری جان بچ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈر حضرت جبرائیل کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ڈر اس چیز کی وجہ سے تھا جو نبوت کا بہت بڑا منصب آپ کے اوپر دیا جا رہا تھا، اس کی بھاری پر اور پوری امت کی ذمہ داری جو آپ کے سر پر ڈالی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو ہیبت اور یہ خوف طاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی اور میری جان میرے بدن سے الگ ہو جائے گی۔ پھر وہ جو واقعات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ ناکام نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اچھا کی باتیں بتاتے ہیں، آپ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرماتے ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، اور یہ وغیرہ سب۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، جو اس وقت نصرانی تھا، اور اس نے اسی زمانے میں بت پرستی چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا، اور وہ انہی کے مذہب پر چلتا تھا۔ ابھی تک کوئی دوسری شریعت آئی نہیں، اس لیے ان کے مذہب پر عمل کرتے تھے وہ جب آپ علیہ السلام کو ان کے پاس لے کر گئی اور اس نے کہا، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی جا چکی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے چچا جاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سن لے اور اس کا کوئی حل بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کو اپنا پورا واقعہ جو غار حرا میں وہ بیان کیا، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاش
مجھے اتنی طاقت ہوتی کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا، اور جس وقت آپ کی قوم آپ کو دھکا مار کر آپ کے وطن سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ ہر اس شخص کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے جس نے دین حق کو پہنچانا چاہے لوگوں تک، کہ اس کی قوم نے اس کو دھکا مار کر نکال دیا۔ لہذا یہ پورا واقعہ ہو۔ اب یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ایک آیت کا تفسیر کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنے نام کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے دوسرے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو اور بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر قرآن کو پڑھا کرو۔ اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے رب کی قدرت پر بھروسہ رکھیے کہ وہ اتنا قادر اور مطلق ہے کہ جو ان پڑھ آپ جیسے جس کو نہیں آتا ہے پڑھنا، ان کے ذریعے سے پوری عالم کی ہدایت کا کام لینے کے لیے سوچیں۔ ان کو سب سے زیادہ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگوں کو ان کا متبع فرما بردار بنانے کی طاقت اس رب کے پاس ہے، لہذا آپ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا شروع کر دیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے آپ اس کو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیے جس نے پیدا کیا۔ اب آگے کس کس کو پیدا کیا ان سب کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے نمبر کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔